کا مختصر سا عنبری حسیب عنبر ممتاز شاعرہ، نقاد، مصنفہ اور اینکر پرسن ہیں جن کا پہلا مجموعہ دل کے افق پر شائع ہوا تو اسے پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ 2012 میں دیا گیا۔ ان کی کتاب اردو میں ترقی پسند تنقید کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ دراصل ان کا تحقیقی مقالہ تھا جسے UBL ایکسیلنس ادبی ایوارڈ اور ترقی پسند مصنفین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کی دیگر کتابوں میں تم بھی نہ جو شاعری پر مشتمل ہے، عصری ادب کے رجحانات تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے، اور ایک اور کتاب ہے جو کمپائلیشن ہے نجم الحسن کے بہترین افسانے، تنقید اور افسانے۔ ان کی شاعری پر MPhil کی سطح پر تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں، جبکہ ان کی بعض نظموں و غزلوں کا انگریزی اور سندھی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ عنبر نے پاکستان بھر کے علاوہ ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، بحرین، مسقط، سعودی عرب، دوحہ، قطر اور خلیج میں ہونے والے بین الاقوامی مشاعروں، کانفرنسوں اور سیمینارز میں اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ انہوں نے PTV کے لیے بے شمار گیت بھی لکھے اور بہترین نغمہ نگار کے لیے بھی نامزد ہوئیں۔ مسلسل 3.5 سال تک ریڈیو پاکستان کا پروگرام گیتوں بھری کہانی بھی لکھا۔ ایک TV اور ریڈیو اینکر کے طور پر PTV، جیو، دنیا، QTV، TV1، A+، سما وغیرہ جیسے چینلز پر کئی مذہبی اور ادبی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتی رہتی ہیں۔ عنبرین نے کراچی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ادبی کتابی سلسلے اسالیب کی ادارت بھی کرتی رہیں۔ گزشتہ 4 سال سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ادبی کمیٹی شعر و سخن کی چیئرپرسن ہے۔ اس وقت وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا میں تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ یہ تو ہوا ان کا تعارف۔ اب میں ان کی شاعری پر بات کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ 2-3 غزلیں آپ کو میں ان کی پیش کروں جو مجھے اچھی لگیں اور جس میں میں نے کچھ عناصر منفرد قسم کے دیکھے جو ہماری معاصر شاعری میں کم ہی ملتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دیکھیے، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی، اس نے ایک روز کیا ہم سے اچانک وہ سوال، دھڑکنیں تھم سی گئیں وقت نے جنبش نہیں کی، کس لیے بجھنے لگے اول شب، کس لیے بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی۔ اور یہ دیکھیے کہ اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی۔ اور ایک اور غزل ہے جی، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی، ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی۔ یہ جو چیزیں میں نے منتخب کی ہیں سنانے کے لیے، اس کا ایک خاص حوالہ ہے جس میں آپ کو نہیں کا لفظ مختلف ڈائمینشنز کے ساتھ ملے گا، اور اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ اور غزل ہے، چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رات تم سے نہیں کٹے گی، یہ ہجر ہے رت جگہ نہیں ہے، دلیل منطق نہیں چلے گی، یہ عشق ہے فلسفہ نہیں ہے، یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت، تو آدمی ہے خدا نہیں ہے رنج کیوں حال دل پہ آخر، یہ قصہ تو نے سنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور غزل میں پیش کرنا چاہوں گا، بہتے ہوئے اشکوں کی روانی نہیں لکھی۔ آپ ذرا توجہ نہیں پہ رکھیے گا، بہتے ہوئے اشکوں کی روانی نہیں لکھی، میں نے غم ہجراں کی کہانی نہیں لکھی، جس دن سے تیرے ہاتھ سے چھوٹا ہے میرا ہاتھ، اس دن سے کوئی شام سہانی نہیں لکھی،
کیا جانیے کیا سوچ کے افسردہ ہوا دل، میں نے تو کوئی بات پرانی نہیں لکھی، الفاظ سے کاغذ پہ سجائی ہے جو دنیا، جز اپنے کوئی چیز بھی فانی نہیں لکھی، اور تشہیر تو مقصود نہیں قصہ دل کی، سو تجھ کو لکھا تیری نشانی نہیں لکھی۔ اب میں آتا ہوں ان کی شاعری کے ان 4 عناصر کی طرف، جن میں سے 3 پر میں بات کروں گا، چوتھا ایلیمنٹ جو ہے پھر کسی تقریب کے لیے میں نے رکھا ہے، کیونکہ اس پہ بہت طویل بحث درکار ہے۔ شاعری کو جو شاعری کا وصف عطا کرتی ہے جو چیز، وہ ہوتی ہے پوئٹک ڈکشن۔ پوئٹک ڈکشن ایسا وصف ہے جو آپ کی گفتگو کو، آپ کی تخلیق کو نثر کے دائرے سے جست بھر کر شعری دائرے میں لے آتی ہے۔ اگر یہ چیز نکال دی جائے شاعری میں سے، پوئٹک ڈکشن جسے شاعرانہ لفاظی کہا جاتا ہے، جو بھی آپ نے کچھ مثالیں دیکھی بھی ان کی شاعری میں، تو وہ شاعری جو ہے وہ شاعری نہیں رہتی۔ بڑے شاعر اور ادیب وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں نظریات، فلسفہ اور معنویت کی کوسے قزح اپنی تجلیاں بکھیرتی محسوس ہوتی ہے۔ عنبری حسیب عنبر کی شاعری کو توانائی مہیا کرنے والے 4 اہم عناصر جو مجھے محسوس ہوئے ہیں ان کی شاعری میں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ پوئٹک ڈکشن تھا۔ یہ جو پوئٹک ڈکشن جس حوالے سے میں نے بات کی ہے، ان کی ایک غزل کے 3-4 اشعار پیش کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شب تھی بے خواب ایک آرزو دیر تک، شب تھی بے خواب ایک آرزو دیر تک، شب تھی بے خواب ایک آرزو دیر تک، شہر دل میں پھری کو بکو دیر تک، چاندنی سے تصور کا در واہ ہوا، تم سے ہوتی رہی گفتگو دیر تک۔ اب یہ جو چاندنی سے تصور کا در واہ ہونا ہے اور جو بے خواب آرزو ہے، یہ پوئٹک ڈکشن ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ جاگ اٹھے تو قربت کے موسم تمام، اب قربت کے موسم، جاگ اٹھے تو قربت کے موسم تمام، پھر سجی محفل رنگ و بو دیر تک۔ ان اشعار میں آپ کو شاعری پھوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ جو شعری ڈکشن ہے، اگر اسے نکال دیں تو ہماری شاعری بالکل ایک ایسے بت کی مانند نظر آئے گی جو نہ تو بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہی اس کے خد و خال جو ہیں وہ تیکھے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایلیمنٹ جو مجھے ان کی شاعری میں بدرجہ عتم محسوس ہوا ہے، وہ ہے ایگزسٹینشلزم۔ ایگزسٹینشلزم کے حوالے سے غزل کے ان کی یہ غزل ہے، اس کے 4-5 شعر سنیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، کھنکتی نکرئی دلکش ہنسی میں ہم اپنا غم چھپانا جانتے ہیں، بلانا ہی نہیں پڑتا ہے عنبر، یہ غم اپنا ٹھکانہ جانتے ہیں۔ یہ غزل شاعرہ کے بطور آزاد فرد اور ذمہ دار شخص ایگزسٹنس کا بہترین اظہار ہے، جس میں ہمیں ان کی وہ فلاسفیکل اپروچ نظر آتی ہے جو ہم کہیں گے کہ دیٹ ایمفیسائزز دا ایگزسٹنس آف پوئٹس۔ ان کی ایگزسٹنس، شاعرہ کا جو ایگزسٹنس ہے، اس کو بڑھاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اس غزل میں۔ تیسرا عنصر جو ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں نے وہ جو چیزیں آپ کو سنا دی ہیں اسے دھیان میں رکھیے، لیکن اس میں سے ایک شعر میں یہاں پر لایا ہوں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ جو نتھنگنیس ہے، کسی چیز کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو اسے ہم نائلزم کہتے ہیں۔ یہ لاطینی ٹرم ہے، لاطینی زبان کی، جب ہمارے ہاں آئی تو اسے دیکھے غالب نے یوں برتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ نون میم راشد بھی اس نظریے کے حامی تھے۔ دیکھیں نا، ان کی کتاب ہے لامساوی انسان۔ تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ بڑا شاعر ادیب وہ ہوتا ہے جس کے ہاں نظریات جو ہے ہمیں ملتے ہیں، وہ
شعوری طور پر ان نظریات کو سامنے رکھ کر کبھی شاعری تخلیق نہیں کرتا. یہ شاعری کے یہ جو نظریات ہیں اس کی فکر کے، یہ تو اس کے اندر باطن میں ہوتے ہیں جو تخلیقی اظہاریے کا حصہ بن کر سامنے آتے ہیں. اب البرٹ کیمس نے اس حوالے سے ایک کوٹیشن دی تھی، وہ ذرا سنیے پھر ان کی شعر پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دی ماڈرن مائنڈ از ان کمپلیٹ ڈس ایرے. Knowledge has stretched itself to the point where neither the world nor our intelligence can find any foothold. It is a fact that we are suffering from nihilism. اب دیکھیے ان کا ایک شعر ہے. ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. ایک نہیں کا خوف تھا، یہ نائلزم کے پس منظر میں بتا رہا ہوں. ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار و در کرتے رہے. میں ذرا اس آہنگ میں ترنم میں پڑھنے کا عادی ہوں، میں اس میں پڑھتا ہوں تاکہ پڑھنے میں روانی رہے. ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار و در کرتے رہے. اب اس شعر میں دیکھیے حاضرین مجلس اور صاحب صدر کہ نہیں کی ایک اور جہت بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہی ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی، نائلزم. ایک تو ظاہری معنی ہے اس میں، جس میں جیسے محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اس خوف سے پوچھا نہیں کہ ہمیں یہ دیوار و دار یاد کرتے رہے کہ نہیں، کہ کہیں آگے سے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں یاد نہیں کرتے رہے تو وہ سارا جو ایک محل تعمیر ہے خوابوں کا، خیالات کا، تصور کا، وہ تو ڈھہ جائے گا. تو لیکن اس کی جو دوسری ڈائمنشن جو فلسفیکل ہے وہ نائلزم ہے. اور یہ جو ہے یہ فلسفہ علم کی معتبر بنیاد اور اشیاء کے وجود سے انکار کرتا ہے. یہ جو فلسفی ہے نا نہیں کی، اور روایتی نظام اخلاق سے بغاوت پر مبنی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی بے مقصد ہے اور لوگوں کا کائنات میں کوئی خاص مقام یا کردار نہیں ہے. لیکن ادب میں ہم اس نظریے کے تحت مختلف نئے معنی اور مفاہیم کی جو ڈائمنشنز جو ہیں ان کی ہم کھوج لگاتے رہتے ہیں. 19ویں صدی میں یہ نظریہ ایک اہم قوت کے طور پر شعر و ادب میں دیکھا جا سکتا ہے، نمودار ہوا، اور 20ویں صدی کی جو آئیڈیالوجیز تھے، نظریات تھے، وہ ان کی بنیاد بھی بنا. اب دیکھیے میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا. ایک شاعر ہیں انگریزی کے، ان کی شاعر کا نام ہے جج سینٹیاگو برڈن. ان کی شورا آفاق نظم ہے اسٹون آف نائلزم، لیکن اس کی آخری 3 لائنیں میں پیش کرتا ہوں ان کی ساری شاعری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو فلسفی ہے ساری میں نے جو ان کی شاعری میں رات کو صبح محسوس کی. وہ کہتے ہیں کہ مائی سنگل اسٹون آف نائلزم شارٹرز دا پگمنٹڈ پینز آف یور ٹنٹڈ ایٹروسٹیز. 4 دن کی ہستی میں ہنس کے جی لیے انبر، بے نشاد دنیا سے یہ نباہ کافی ہے. شکریہ.